صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں آپ کے شہر میں آیا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم بھی پنجابی ہیں، سندھی ہیں، اور مولانا سے گفتگو کرتے ہوئے ابھی پتہ لگا کہ اس علاقے کا نام مالوہ ہے۔ مالوہ ایک خطے کو بولتے ہیں، وہ ایک ضلع نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے شہر ہوتے ہیں۔ تو ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ بھی مالوہ ہے، لدھیانہ، فیروز پور، پٹیالہ، سرہند، راجپورہ، وہ بھی مالوہ ہے۔ تو اس نسبت سے سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی مالوی نے کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز نہیں آئی اچھی طرح، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ شاعر عکاسی کرتا ہے ایک خاتون کی جو نبی علیہ السلام کے چہرے کو بار بار بوسے دیتی ہے، کہنا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ سلام پیش کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی ہے، لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گلی میں ایک دروازے کے اوپر جو باہر دروازے میں گھر کا حصہ بنا ہوا ہے باہر کا، وہاں ایک غلام آٹا پیس رہا ہے، گیہوں پیس رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ محمد علیہ السلام نے اس غلام کو رک کے پوچھا ہے کہ بھائی تو کام بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، روتا کیوں ہے تو؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس غلام نے نبی علیہ السلام کو وہ جانتا نہیں تھا، اور آپ حضرات کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام سے پہلی دفعہ جن کی ملاقات ہوتی تھی یا جو پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے وہ اپنے پاس سے نبی علیہ السلام کا ایک نام رکھ لیتے تھے۔ اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، پیارے نبی علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ایک دیہاتی عورت ام معبد نے بیان کیا ہے۔
उम्मे माबद के घर जब नबी अलैहिस्सलाम गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उसके घर में कुछ देर क़याम किया, उनके घर में बकरी का दूध धोया गया। लेकिन शाम को जब अबू माबद आया तो उसने उम्मे माबद से कहा कि उम्मे माबद, आज तो मेरे घर की हवा बदली हुई है, अजीब सी खुशबू है, अजीब सी रौनक है, रंगत तब्दील हो गई है, क्या हुआ हमारे घर में? आज क्या कोई आया था? मेरे घर में आज रौनक ही रौनक नजर आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम वापस जा चुके थे, ये हिजरत के दौरान का वाकया है। तो उम्मे माबद को जब अबू माबद ने पूछा ना, घर में ये तब्दीली कैसे, ये रौनक कैसे, ये रिज़्क़ का इजाफा कैसे, ये खुशबुएं कहां से आ रही हैं, तो उम्मे माबद जो है 1 मिनट के लिए परेशान हुई। क्यों? क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम को देखने के बाद इतनी हैरान हुई कि नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को, आप अलैहिस्सलाम के फैज़ को देखने के बाद नाम पूछना भूल गई। तो जब अबू माबद ने पूछा, उम्मे माबद आज घर में ये रौनक कैसी है, ये इतना ज्यादा दूध कैसे आया, ये बकरियों में इतनी खुशी कैसी है, ये घर के अंदर खुशबू कहां से आ रही है? तो उम्मे माबद ने फौरन अपने पास से एक नाम रखा, कहने लगी, अबू माबद, आज हमारे घर पे मुबारक आया था। जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम का नाम पहली अट्रैक्शन में नहीं पता लगता था, वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम अपने पास से रखते थे। इधर भी इन्होंने रखा। अक्सर लोग कहते थे कि ये प्यारी सूरत वाले, तो इस गुलाम ने रोते हुए कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, अलबत्ता मैं जिसका गुलाम हूँ वो मुझे मारता है और मुझे बुखार है, क्योंकि उसने कह रखा है कि ये सारी रात में अनाज पिस जाना चाहिए। मैं रोता इसलिए हूँ कि जिस्म में दर्द भी हो रहा है, चक्की भी चलानी है, तो मैं तो इसलिए परेशान हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुनो मुसलमानों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस गुलाम को, फरमाया फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो गुलाम कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी चले गए, अभी मेरे ज़हनो ख्याल में कोई बात अभी आई नहीं, लेकिन अलबत्ता जब मैं ये सोचने लगा कि इस रास्ते से बहुत से लोग गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ देखते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ पूछने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आज ये कौन है, इन्होंने मुझे पूछा है और मेरी मदद का वादा करके गए हैं। अभी ये सोच ही रहा है कि प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, और उसको बिठाया चक्की से हटा के, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तेरा बिस्तर जो है ना, इस पे आराम कर ले। गुलाम ने फिर पूछा था कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आराम तो कर लूंगा, ये चक्की कौन चलाएगा, सुबह को तो आटा पिसा हुआ देना है। तो आपके नबी, कायनात के नबी, हम सब के प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप आराम कीजिए, आपकी जगह चक्की हम चला देते हैं। ये 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जिसके लिए चक्की चला रहे हैं उसे मुसलमान बनाना नहीं, ये साहिब खुल्क़े अज़ीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। एक बंदा मक्कातुल मुकर्रमा के देहात से अपने ऊंट बेचने के लिए आया। वो मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा, मंडी में ऊंटों की बोली लगाई गई, ऊंट सारे के सारे बिक गए। वो बड़ा खुश हुआ। अब जिस बंदे ने ऊंट खरीदे उसको कहता है कि चलो मुझे मेरे ऊंटों के पैसे दे दो। तो जो बंदा ऊंट खरीदने वाला है वो उस आदमी को कहता है कि पैसे आज तो नहीं मिल सकते, कल आपको दूंगा। अब जब कल हो जाती है, वो उसके घर जाता है कि पैसे दे दो ऊंटों के। वो कहता है आज इंतजाम नहीं हुआ, कल दूंगा। कल करते करते 5-6 दिन का अरसा निकल गया। गरीब आदमी जानवर लेके आया था। उस दौर में कौन सा सराय बनी हुई है, कौन सा गली कूचों में होटल बने हुए हैं। अब बड़ा परेशान है कि जिस बंदे ने ऊंट खरीदे वो पैसे नहीं दे रहा है। तो उसने पता किया उस इलाके में कि यहाँ पर ऐसे लोग कौन से हैं, कौन यहाँ प्रधान है, कौन यहाँ बड़ा चौधरी है, कौन यहाँ बड़ा सरदार है जो मेरे पैसे दिलवा दे। अब जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये जो बैतुल्ला है जिसका लोग तवाफ करते हैं, इस बैतुल्ला में जाओगे तो एक तरफ 10-15 लोग रोजाना बड़े रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं, बड़े बड़े कालीन बिछा के बैठते हैं। वो मक्के के चौधरी हैं सारे के सारे, वो सारे मक्के के सरदार हैं। तुम उनके पास जाओ।
اب وہ بندہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سیدھا بیت اللہ میں گیا، اس نے دیکھا واقعی کہ صبح کا وقت ہے، قالین بچھے ہوئے، بہترین بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اس نے ان کے پاس جا کے فریاد لگائی تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا، عتبہ، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن جو محمد رسول اللہ کے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس بندے نے جا کے اپنی فریاد لگائی تو امیہ سب سے آگے بیٹھا تھا۔ امیہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ ہاں بتاؤ کس نے پیسے مار رکھے ہیں، کیونکہ یہ دلال ہے، اس کا کام ہے کمیشن پہ پیسے دلوانا۔ تو اس نے تو خوشی سے کہا کہ ہاں بتاؤ تمہارے پیسے کس نے مار رکھے، ہم تمہیں تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا جی وہ جس بندے کو میں نے اونٹ بیچے ہیں اس کا نام جو ہے ابو جہل ہے۔ جب اتنی بات امیہ نے سنی تو زیر لب مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہتا اچھا، کیونکہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابو جہل تو ان کا گورنر ہے، ان کا چودھری ہے، ان کا بڑا ہے، مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ سب اس کے چیلے۔ تو امیہ کے دل میں ایک شرارت آئی، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی اس وقت۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ دیکھو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے سفید کپڑوں میں جن کو دیکھ رہے ہو، جن کو سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہو ان کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی اس نے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر جاؤ ان کے پاس، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ امیہ محمد رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے، لیکن اس کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ در رسول پر اگر کوئی گیا فریاد لے کے تو اس کی فریاد سنی جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد رسول اللہ کے دربار میں جا کے فریاد کرے اور اس کی فریاد سنی نہ جائے۔ اس نے اس لیے کہا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریاد کرے گا اور میرے آقا علیہ السلام فریاد پوری کرنا چاہیں گے، اور ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جب ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ابو جہل ظلم کرے گا، ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ امیہ کی نیت تھی۔ جب امیہ نے یہ ارادہ کیا تو وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو پیارے نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو امیہ نے اس ارادے سے اس کو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ لڑائی ہو جائے۔ اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے کہا پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے دو باتیں اس کو کہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فرمایا کہ میں تو تجھے پریشان مسافر دیکھ رہا ہوں اور چہرے سے لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اب اس بندے نے کہا ہاں کہ میں پریشان بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا تیری مشکل بعد میں سنیں گے، فریاد بعد میں سنی جائے گی۔ اس کو گھر لے گئے ہیں، اس کو جا کے کھانا کھلایا، منہ ہاتھ دھلوائے۔ جب اس کی وضع قطع درست ہو گئی، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا جی میں نے اونٹ لاتا ہوں وہاں سے، گاؤں والوں سے وہاں سے لاتا ہوں، کمیشن کے اوپر بیچتا ہوں، کچھ پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، کچھ جن کا سامان ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ اب اونٹ بیچے، یہ ابو جہل نام کا ایک چودھری ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانے جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، اس کو لے لیا بندے کو ساتھ میں۔ امیہ نے ایک جاسوس لگا دیا پیچھے کہ دیکھتے رہنا، جب لڑائی شروع ہو ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھ رہا، وہ باہر نکلا، وہ فرمایا کیا بات اب غریبوں سے بھی دھکا کر رہا ہے، اب مظلوموں کے ساتھ بھی پنگے، اس بندے کے پیسے مار لیے، جلدی لاؤ رقم لاؤ۔ تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح
اندر گیا اور ایک تھیلی پیسوں کی، دیناروں کی، جو اس وقت کی مالیت ہوگی وہ لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی، فرمایا دوبارہ کسی غریب کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام اس غریب کو لے کے واپس چل پڑے۔ ادھر اس جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ تمہارا چودھری تو آج بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی نہیں چلی۔ ادھر نبی علیہ السلام اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس بندے کا کام کروانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اجازت دیتے ہو مجھے تو میں چلا جاؤں اور تم بھی اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں، خود ہی کہیں کہ منتے کا بھلا ہو، دیتے بھی خود ہی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں